السلام علیکم. قابل صد احترام کسان بھائی اور معزز ناظرین، کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کھیرانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا. ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے ارلی کاٹن، فروری کاشت کاٹن جو ہے اس کے متعلق، کہ فروری میں کاٹن کب کاشت کرنی چاہیے، ارلی کاٹن کا صحیح کاشت کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے. تو یہ دیکھیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ بیج کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے. آج کے ہمارے دو یہ موضوع ہوں گے، بلکہ یہ بھی ساتھ ہم کہیں گے کہ تیسرا طریقہ کون سا ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں ہم لے کر چلیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاشت کیسے کب کی جائے. بالکل ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ آج ہر بندے کے پاس اینڈرائیڈ موبائل موجود ہے، اور ٹیمپریچر کو میئر کرنے والی جو چیزیں ہیں موجود ہیں، نیٹ پہ فیسیلٹی موجود ہے. آپ سب سے پہلے تو آپ لوگ رات کا ٹیمپریچر چیک کریں کہ رات کو آپ کے کھیتوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر ٹیمپریچر نیچے کہاں تک جا رہا ہے، اور پھر دن کے وقت اوپر کہاں تک جا رہا ہے. دیکھیں کہ عمومی طور پر جو 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ، یا یوں کہیں کہ 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے وہ جرمینیشن کے لیے بڑا بہترین ہے. ویسے 35 تک بھی جرمینیشن بڑی زبردست پھرتی رہتی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ اوپر جرمینیشن نہیں ہوتی، ہاں جرمینیشن کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر دن کا ٹیمپریچر 25 کے اوپر نیچے ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اگاؤ کے لیے جرمینیشن جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بڑا بہترین ہے، اور وقت بالکل ٹھیک ہے، فصل کاشت کی جا سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ رات کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اگر رات کا ٹیمپریچر 15 سے نیچے آ جاتا ہے، یعنی 10 کی طرف آ جاتا ہے، 11 کی طرف، 9 کی طرف یا 8 کی طرف نیچے چلا جاتا ہے ٹیمپریچر، تو پھر یاد رکھیے گا اگر دن کا ٹیمپریچر آپ کا 27 بھی ہو گیا، 29 بھی ہو گیا، چاہے بھلے 30 بھی ہو گیا، لیکن اگر رات کا ٹیمپریچر آپ لوگوں کا 10 سے نیچے چلا گیا تو یاد رکھیے گا پھر یہ فصل کاشت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی کاٹن کاشت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یعنی ہم نے ٹیمپریچر کا بتا کر بات ہی ختم کر دی ہے کہ آپ کو زون تقسیم ہی نہیں کرنے پڑتے کہ آپ کس زون میں کاشت کر سکتے ہیں اور کس زون میں کاشت نہیں کر سکتے. جب ٹیمپریچر کی بات آ گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹیمپریچر دیکھیں اور اس کے ساتھ فیصلہ کر لیں. اور ٹیمپریچر دیکھنا اٹس ویری ایزی کہ آپ لوگ اپنے موبائل سے اپنا ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی لوکیلٹی کا ٹیمپریچر کیا ہے. پہلی بات یہی ہے کہ رات کا ٹیمپریچر 15 سے کوشش کریں نیچے نہ ہو، بس حد 13 ہے. 13 سے نیچے ہے تو آپ کاشت نہ کریں. 13، 14، 15 ہے رات کا ٹیمپریچر تو پھر آپ کاٹن کی فصل کاشت کر دیں. دیکھیں جی، اگر آپ اسے مطلب کہ اس کی گروتھ کو ہی متاثر کیے بیٹھے رہیں، یا اس کو فنگس لگ جائے، مسائل بڑھ جائیں اس طریقے سے، تو اس سے 4 دن لیٹ ہی کاشت کر لے تو اچھا ہوگا. کسان بھائیو، یہ تو بات رہی کہ اس کو کس وقت پہ کاشت کیا جائے، یہ ہم نے بات کی ہے. اس کے بعد ہے کہ سیڈ کون سا لگانا چاہیے. ہاں، یہ سیڈ کا ایک چرچا ہے، جیسا کہ لوگ سائٹوں کی بھی بات کرتے ہیں، یا گلیفوسیٹ فری جو ویرائٹیز ہیں، اب ایک ویرائٹی تو ہے نہیں، ویرائٹیز ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. اور بیٹی کاٹن کا تو ویسے ہی دور تقریباً چلا گیا ہے. تو یہ جو ہیں ان میں سے ہم نے کون سی کاشت کرنی ہے. ویسے بیٹی کاٹن میں بھی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں، کچھ ویرائٹیز ایسی ہیں کہ جو اچھی انکم دے جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو کاشت ہے وہ آپ گلیفوسیٹ فری اور جھاڑی دار پودے کی سلیکشن کریں. جب آپ فروری میں کاشت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سائٹوں کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سائٹوں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی جھاڑی نہیں بنائے گی، اور پھر وہ زیادہ دیر تک چلے گی نہیں، سنگل سٹک ہوگی، اور پھر مسائل ہوں گے اس کے، وہ گر جائے گی، لائف اس کی بہت کم ہے. تو لہٰذا آپ جھاڑی دار کوئی سی ویرائٹی سلیکٹ کر کے، پرانے دور میں ہم نے CKC 6، CKC 7 اور CS 300 اور CS 200
یہ کوئی 4-5 ورائٹیز ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس فیڈ بیک بہت اچھا رہا ہے، ہمارے CKC3 کا بھی لوگوں کے پاس اچھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ان ورائٹیز کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت اچھا رہا ہے۔ موسمی میں بھی ہم نے یہ بیج لگائے ہیں، بہت اچھا رہا ہے، اور ارلی کاٹن میں بھی ان کا بہت اچھا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ CKC3، CKC6، CKC7، CS200 اور ریتلی جگہ پہ بھی بڑی زبردست کپاس ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی ہماری ویڈیوز میں موجود ہے، ہمارے یہاں شاگرد ہیں اور دوست عزیز بھی ہیں ملک فیاض جوڑر صاحب، وہ ہمارے انجینئر کو کہیں سے ملے گی تو وہ پرانے والی ویڈیو لگا دے گا، جس میں ہم نے ریتلی زمین پہ CS200 لگوائی تھی، اور کوئی 6 فٹ کے ہائٹ سے بھی زیادہ ہائٹ وہ گین کر گئی تھی، اور ایوریج بھی اس کی بڑی بہترین آئی تھی۔ اور پھر لگائی بھی ہم نے سرسوں کے بعد تھی، فروری کاشت بھی نہیں تھی۔ اگر فروری کاشت میں صحیح ٹیمپریچر پہ CS200 لگ جائے ریتلی جگہ پہ تو انشاءاللہ تعالی بڑا فٹ رہے گا۔ تو اگر پکی جگہ ہے تو وہاں پر CS300 بڑا بہترین ہے، CKC7 بھی بڑا بہترین ہے، اچھے سیڈ ہیں، یہ لگا دینے چاہیے۔ یہ رہی تھی بات جو ہے نا سلیکشن کی، کہ کون سے بیج کی سلیکشن کی جائے۔ ہماری رائے کے مطابق یہ اچھے سیڈ ہیں، آپ اپنے علاقے کے متعلق اور دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے کچھ ایسے ہیں کہ ایسے دکھا کے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دایاں دکھا کے بایاں مارنے والے ہیں، اس سے میں کسان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایوائڈ کریں۔ اپنے ساتھ قریب والا جو کھیت دیکھا ہوا ہے جس دوست کا، اس کے پاس اگر سیڈ پڑا ہے کسی کسان سے تو وہ لے لیں، اور کوشش کریں کہ کمپنیز کے ڈسنے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ طریقہ کاشت کون سا ہونا چاہیے۔ طریقہ کاشت ظاہری بات ہے کہ جو طریقہ کاشت ہے وہ آج سب سے بہترین جو طریقہ کاشت ہے وہ ہے پلانٹر کی کاشت، جدید طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ جدید طریقے پلانٹر کے ساتھ کپاس کو کاشت کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ نے اس کی چھدرائی زبردست کرنی ہے، اور پودے کو آپ لوگ 2 فٹ کا فاصلہ لازمی طور پر دیں۔ جب آپ فروری میں کاشت کر رہے ہیں پودے کے اوپر اعتماد کریں، پودے کو 2 فٹ کا فاصلہ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اوسط بہترین آئے گی۔ اب یہاں پر کوئی ہم ایسی بات تو نہیں بنا کے لگائیں گے، نہ ہمارا ایسا مزاج ہے کہ آپ 70 من لے لیں گے، 80 من لے لیں گے تاکہ لوگ ویوز بہت آئیں، لوگ دیکھیں بہت، اس طرح کی ہماری نہ عادت رہی ہے، نہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ فاصلہ ٹھیک دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وینٹیلیشن اچھی ہوگی، ہوا کا گزر اچھا ہوگا آپ کی فصل میں، اور آپ کی فصل انشاءاللہ تعالی بہترین بڑھے گی، اور اس میں مکھی کا حملہ کم ہوگا، تیلے کا حملہ کم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب فاصلہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آمدن اچھی ہوگی۔ یہ پہلے نمبر پہ ہم نے پلانٹر کہا ہے۔ اگر دوسرے نمبر کی بات کریں تو محنت کچھ زیادہ لگے گی، ہماری ایک تجویز ہے، ہم خود انشاءاللہ تعالی موسمی کپاس ہم اسی طریقے سے لگائیں گے۔ ہمارے پاس رقبہ فارغ نہیں ہے کہ ہم فروری میں کاشت لگائیں، ہم موسمی میں اسی طریقے سے لگائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ ہم خالی ڈرل پہلے شمالن جنوباً کریں گے، پھر خالی ڈرل ہم شرقن غرباً کریں گے۔ جو خالی ڈرل جس جگہ پہ وتر کی صورت میں ہم خالی ڈرل کریں گے، وہ جس جگہ پہ خالی ڈرل ایک دوسرے کو کراس کرے گی وہاں ہم 4-5 بیج ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا نیچے 1 انچ 1.5 انچ تک وہاں بیج کو دبا دیں گے، اور اس طریقے سے جب جرمینیشن ہم کروا لیں گے تو یہ ہم گلیفو سیٹ کا سمجھیں کہ ہم توڑ نکال رہے ہیں، کہ ہم پھر جو کپاس ہے اس کے اندر ریجر دونوں سائڈوں پہ لگا سکیں گے، یعنی شرقن غرباً بھی لگا سکیں گے، شمالن جنوباً بھی لگا سکیں گے، 2 رخ میں ہم کریں گے۔ اس طرح کپاس کے ہر پودے کو دونوں طرف 2 فٹ کا وقفہ مل جائے گا۔ اگرچہ نمبر آف پلانٹس کم ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو سکسیس ریٹ ہے اس میں وہ زیادہ ہوگا، اور جو جھاڑی ہے وہ اچھی بنے گی، اور ییلڈ انشاءاللہ تعالی اچھی حاصل ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بہتر آمدن دے گا۔